تو نہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ کل قیامت میں تم دیکھنا جو اللہ کے اولیاء آ رہے ہوں گے نا، اللہ کہہ رہا ہوگا وجوہ یومئذ مسفرہ، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ ان کے چہرے تو سورج سے بھی زیادہ تیز چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ۔ اور آج پل صراط سے بھی گزرنا ہے، آج حشر کی تپتی ہوئی زمین بھی ہے، آج میزان کے پلے میں بھی فیصلہ ہونا ہے اور پیاس بھی لگے گی، ایسے عالم میں کون مسکرائے؟ اللہ فرماتا ہے ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہمارے جو ولی جو دوست ہوں گے ان کے چہروں پر تو مسکراہٹیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے فرمایا سن لو، ہم نے اپنے دوستوں کو خوف سے بھی پاک کر دیا ہے، غموں سے بھی پاک فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے اندر یہ عالم ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء شہداء ان کو دیکھ دیکھ کر بول رہے ہوں گے واہ اللہ نے تجھے کیا مرتبہ دیا، سبحان اللہ کیا عروج تجھے ملا ہے، رش کر رہے ہوں گے، نہ نبی نہ شہید، لیکن انبیاء اسے دیکھ کر کہیں گے واہ کیا عروج اللہ نے دیا ہے، شہداء اسے دیکھ کر کے کہیں گے واہ کیا اللہ نے عروج دیا ہے۔ صحابہ پلٹے اور کہا یا رسول اللہ آخر ایسا کون سا عمل بندے کا کہ ایسا عمل کر کے دنیا سے جا رہا ہے کہ نہ وہ نبی تھا نہ وہ شہید ہوا تھا، نارملی انسان والی موت مرا تھا، لیکن کل قیامت کے اندر انبیاء شہداء دیکھ دیکھ کر واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے کسی سے دوستی رضا اپنی خواہش کے لیے نہیں کی ہوگی، اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں کی ہوگی، اپنے مطلب اپنے غرض کے لیے نہیں کی ہوگی، آپ سے مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہوگا، اگر دشمنی بھی کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے کرتا ہوگا، وہ کوئی ذاتی غرض کی وجہ سے آپ کا دشمن نہیں ہوگا، اگر آپ اللہ کے دشمن بنے پڑے ہوں گے تو وہ آپ سے دشمنی کرے گا، اور اگر آپ نے اللہ سے دوستی کر رکھی ہوگی تو وہ آپ کا دوست ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، کل قیامت میں جب یہ اللہ کے اولیاء آ رہے ہوں گے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر اللہ کا نور برس رہا ہوگا، اور فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کے منبر بنا دینے ہیں اور اپنے اولیاء کے نور کو منبر پر چڑھا رہا ہوگا، وہ اولیاء اللہ نور کے منبر پر جلوہ گر ہو رہے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ شان عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ہے جو میرے آقا نے بیان فرما دی ہے کہ نور کا منبر اللہ نے کل انہیں بھی عطا کر دینا ہے، اور یہ شان لاہور کے قلندر داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے ان کو بھی اللہ نے نور کا منبر دے دینا ہے، اور یہ شان ہندوستان کے شہنشاہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے ان کو بھی اللہ نے نور کا منبر دے دینا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جن کو کل قیامت میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، پل صراط سے گرنے کا ڈر نہ ہو، ان کے ہاتھ میں آپ نے میں نے ہاتھ دے دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ان کا دامن پل صراط سے بھی گزار دے گا، جنت میں بھی ہم سب کو داخلہ عطا فرما دے گا اگر ہاتھ میں ان کا دامن ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں، اور چونکہ غربی شریف بھی ہمارے ہاں قریب ہے، غوث الورا کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ایک دو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور بصارت تو سنی کہ حضور کو اللہ نے سنت کی سننے کی اور دیکھنے کی کیسی طاقت عطا فرمائی۔ اب جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے آل ہیں، سید زادے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کو کیسا عروج عطا فرمایا ہے، کیسا مقام عطا فرمایا ہے، سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ولی ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا ولی ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو، آپ یہاں پر ہم میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہا کہ جو ولی بھی ہو، اب میں تو ولی نہیں ہوں، جو ولی بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اب آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے بدلے میں کیا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں پہلے اس بات کو سمجھیں، اگر آزمانے کے لیے اللہ کسی سے اولاد لے لیتا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس نے اللہ کی عبادت تو نہیں چھوڑ دینی، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، بھلے اللہ نے اولاد لے لی تو کیا ہوا، وہ رب ہے میرا، اس کی مرضی۔ اگر آزمانے کے لیے آزمائش کے طور پر اگر مجھے ایک دن کے پیسے نہیں ملتے ہیں یا ایک دن کا میں فاقے میں دن گزار دیتا ہوں تو کیا میں نے اللہ کے در کو چھوڑ دینا ہے؟ کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جانا؟ بھائی اس کی مرضی، وہ آزما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میں اپنے بندے کو دیکھو ان اللہ مع الصابرین کتنا صبر کرتا ہے، یہ کتنا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اگر اللہ نہ بھی دے تو بھی ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے در کو چھوڑ کر
نہیں جانا ہے۔ اور آپ اللہ کے سوا جتنے باطل خدا ہیں نا، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین، جتنے بھی باطل خدا ہیں، ساری دنیا میں کروڑوں خدا لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان سے آپ پوچھو آپ کے رب نے آپ کو کبھی کچھ دیا؟ خدا کی قسم ثابت نہیں کر سکیں گے، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ سکے، نہ تورات سے ثابت کر سکے، نہ انجیل سے ثابت کر سکے، نہ زبور سے ثابت کر سکے، کبھی ثابت نہیں کر سکیں کہ ان کے باطل خداؤں نے، پتھر کے خداؤں نے کیا دیا ہے۔ لیکن وہ اگر ہم سے پوچھے کہ تمہارا رب تمہیں کیا دیتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اور وہ رب حقیقی ہے، خالق کائنات ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا ولی یہاں اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ ولی کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرما رہا ہوتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ ولی یہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حضور فرماتے اللہ اپنے فرشتوں میں چرچا اس ولی کا کر رہا ہوتا ہے، وہ رب مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یار وہ تو اللہ کا ولی نہیں ہوتا نا جھوٹ بول رہا ہو، شرابیں پی رہا ہو، غیبتیں کر رہا ہو، قتل کر رہا ہو، لوگوں کا پیسہ کھا رہا ہو، سود کا لین دین کر رہا ہو، زمانے میں ولی بنا پھرا ہے، زمانے میں معاشرے میں کہے کہ بھائی میں تو اللہ کا ولی، ہمارے تعلق تو فلاں گدی سے ہے۔ حضور والا ہمارا تعلق شریعت مطہرہ سے ہے۔ اگر آپ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں تو واقعی اللہ نے آپ کو ولی بنایا ہوگا، عروج دیا ہوگا۔ تو جسے دیکھ کر شیطان یاد نہ آئے بلکہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، حضور فرماتے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بندہ اس کے چہرے پر نور دیکھے نا تو اللہ یاد آ جائے کہ واہ میرے رب کیا تیری شان ہے کہ تو اپنے بندوں پر کیسا نور برسا رہا ہوتا ہے۔ بندہ اس کے چہرے کی داڑھی دیکھے نا تو اللہ یاد آ جائے کہ واہ رب کیا شان ہے، تو داڑھی کو پسند کرتا ہے، اس ولی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ بندہ اس کی زبان سے دیکھے گے جھوٹ سے بھی بچتا ہے، وہ کہے واہ رب تیری کیا شان ہے، تو نے جھوٹ کو حرام کیا ہے۔ یہ بندہ اللہ کا ولی جھوٹ سے بچ رہا ہے۔ وہ بندہ شراب کو حرام سمجھتا ہے، آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے کہ واہ اللہ تیری کیا شان ہے۔ یہ ولی شراب کو حرام سمجھتا ہے، تو نے بھی قرآن میں شراب کو حرام کہا ہے۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے سود حرام ہے، ہمیں اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کہ ہاں اللہ نے بھی قرآن میں سود کو حرام کیا ہے۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا آپ دیدار کریں نا تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، ایسا شریعت کا پاسدار ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا سنت رسول اللہ ہو، ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، حضور کے اصحاب کی محبت دل میں سجانے والا ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر گلی گلی کریا کریا بستی بستی منبر و محراب سے کرنے والا ہو، تابعین کو اپنے سر کا تاج سمجھنے والا ہو، تمام ائمہ کرام کی عزت کرنے والا ہو، امت کے علماء کی جوتیوں کو سر رکھنے والا ہو، سید زادوں کی عزت کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم جس میں یہ تمام اوصاف پائے جا رہے ہوں کہ پانچوں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، کثرت سے نوافل بھی پڑھ رہا ہے، رمضان میں بھی روزے رکھ رہا ہے، نوافل روزے بھی رکھ رہا ہے، اگر کوئی غریب آ جائے اس کی کفالت کر رہا ہے، کوئی دشمن آ جائے چادر رحمت بچھا رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے اس سے اچھے طرح سے پیش آ رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے یہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اگر کوئی فاسق آ رہا ہے اس کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی بے نمازی آ رہا ہے تو اس کو نمازوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی والدین کا نافرمان آ رہا ہے تو اس کو والدین کا فرما بردار بنا رہا ہے، خود قرآن بھی پڑھ رہا ہے دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہے، خود سنت رسول اللہ کا عامل ہے دوسروں کو بھی عمل کرا رہا ہے، خود کے دل میں عشق مصطفیٰ صحابہ و اہل بیت و تابعین و اطہار تمام امہات المؤمنین کی محبت ہے، دوسروں کو بھی اس محبت کا جام پلا رہا ہے، تو سمجھ جانا اللہ رب العزت نے اب اس کے سر کے اوپر ولایت کا تاج سجا دیا ہے، اور جو جس ولی سے وابستہ ہو جائے، جس ولی کے دامن کو تھام لے، خدا کی قسم قبر میں ہوں گے، عذاب قبر قریب آ رہا ہوگا، یہ اولیاء کی برکت ہوگی کہ اللہ ان کی محبت کی برکت سے عذاب سے بھی بچا رہا ہوگا، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بنا رہا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جس سے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو میرا عزیز دوستو اپنے عقائد میں مضبوطی لائیں کہ ہم نے اپنے اولیاء سے محبت کرنی ہے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، تابعین اہل